ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں گرم گرم کافی اور گرم پانی، یہ سب چل رہا ہے ساتھ. لیکن آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے سکون قلب کے حوالے سے. دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے، اس دل کو اطمینان کیسے ملتا ہے. دنیا کا ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار سمجھتا ہے. لیکن غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ جب اسباب سکون کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں تو سکون ہے ہی نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مال و دولت مل گیا تو مجھے سکون مل جائے گا، اگر مجھے اچھی بیوی مل جائے تو سکون مل جائے گا، اگر مجھے زمین کا ٹکڑا مل جائے تو سکون مل جائے گا، اگر حکومت کے اختیارات مل گئے تو شاید سکون مل جائے گا. اس لیے ہر شخص ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگا ہے، مگر ان سب کے باوجود انسانوں کو دلی سکون نصیب نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں میں انسان سکون تلاش کر رہے ہیں ان میں سکون ہے ہی نہیں. قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ جان لو کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا سکون وابستہ ہے. جو انسان اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کے دل میں سکون پیدا فرما دے گا. اللہ کے فضل کا ایک نام سکون قلب ہے. جب اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ کو تعارف کرواؤں، شفیق الرحمان علوی صاحب عالم دین ہیں. ان کو ہم وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ تشریف لائے. آغاز کریں گے ہم اسی سے کہ جب ہم سکون قلب کی بات کرتے ہیں تو جو اطمینان قلب ہے یہ ہے کیا، اور یہ انسان کے لیے کس قدر اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو آپ کی مجھے اس اسٹوڈیو میں بلانے کا بہت بہت شکریہ. پلیئر سر، پلیئر. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور بیٹھنا ہمارے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی فائدہ مند بنا دے. آمین. جس طرح آپ نے گفتگو کے آغاز میں سکون قلب کی اہمیت کے اوپر کچھ روشنی ڈالی ہے، حقیقت میں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح. جی. تو یہ جتنی چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ انسان کے جو ظاہری اس کی جسم کی حیت ہے، یعنی جسم ہے، یہ سب اس کی مطلوبہ اور مرغوب چیزیں ہیں. جی. جہاں تک معاملہ ہے دل کا، اور جس کو نفس انسانی بھی کہا جاتا ہے، فکر انسانی اور سب کچھ، تو اس کا اطمینان اور اس کی غذا جو ہے وہ یقیناً بنیادی طور پہ تو آپ نے فرما دی ہے کہ اللہ کی یاد ہی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی اللہ کی یاد کے طریقے، اس کی شکلیں وہ مختلف ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر ایمان. اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک بھی وہی ہے، اور اس ساری کائنات کا مدبر اور منتظم صرف ایک اللہ کی ذات ہے. حتیٰ کہ اس کی مرضی کے بغیر ہوا کا ایک جھونکا نہیں چل سکتا، ہماری آنکھ جو پلک ہے وہ نہیں چپک سکتی، ہمارا سانس نہیں چل سکتا. یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے. تو لہٰذا بنیادی طور پہ اطمینان قلب کے لیے یہ ہے کہ انسان گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے اپنے دل کو اس کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. اس حوالے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو دل کے حوالے سے بہت ہی جامع اور بہت ہی پرمغز ہے. جی.
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دل کی کچھ تکالیف، بیماریوں کہہ لیں، مسائل کہہ لیں، ان کا ذکر کیا، اور یہ یقیناً وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گہری بصیرت دی ہو دین کے اوپر اور اپنی معرفت نصیب کی ہو، اور بندے کا رب سے تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، وہی انسان کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اس معاملے میں اللہ مالک الملک نے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں بات ایک سن لو کہ دل اکثر وہ سوچ اکٹھی نہیں رہتی، پراگندہ ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی سوچ پراگندہ ہو جائے، دل اس میں مختلف قسم کے خیال آ جائیں، تو اس کا مداوع صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ دل کا مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں غموں کا ہجوم ہوتا ہے، غم، فکر، پریشانیاں، قلق، یہ بہت زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ پریشان کرتے ہیں، اور اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اور اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کا بہترین رحمت والا معاملہ ہے، اس کو جب پہچانے گا تو اس کو خوشی ہوگی اور اس کے دل کے قلق دور ہو جائے گا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ دل کے اندر بے شمار حسرتوں کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ حسرتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، کسی کو کسی چیز کے نہ حاصل ہونے کی حسرت، کسی کو کسی چیز کے حاصل، اور کئی تو ساری حسرتوں کو اپنے دل میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو ان حسرتوں کی آگ جو بجھ سکتی ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں بجھ سکتی ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ مالک الملک نے جو حکم دیے ہیں اسی میں میری خیر ہے، اور اللہ نے جن سے منع کیا ہے ان سے بچنا ہی میرے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل عین حق ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے اس کو بڑا واضح کیا۔ میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتائیں کہ اطمینان قلب اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم کون سے، جیسے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی خاص ایسی چیز کہ یہ ہم پکڑ لیں تو دلوں کو سکون ملے؟ اطمینان قلب کے حصول کے لیے وہی بات ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، جی، اور جب اللہ کی ذات پر ایمان جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، ایمان کے ساتھ اس کی معرفت بڑھتی جائے گی تو اطمینان بڑھتا جائے گا، لیکن اس کے لیے اسباب ہیں، جس طرح جو آپ نے سوال فرمایا۔ سب سے بنیادی چیز تو اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ عبادت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت کرو، یعنی تمہارا دل غافل نہ ہو اور تمہارا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف لگے ہوا نہ ہو، نہیں، یوں سمجھو کہ بس میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ سامنے میرا رب ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیفیت تو یہ بات تو لازمی ہی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان ہمتاً مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب تک بندہ اپنی توجہ نہ ہٹائے اللہ اپنے آپ کو اس سے نہیں ہٹاتے۔ اللہ اکبر۔ سر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، اللہ کے حاضر سامنے موجود ہیں، اور آپ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے، تو پھر دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا بھی بتائیں نا ہمیں، کوئی خاص دعائیں ہیں کہ جو دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون دے، کوئی ایسی دعائیں؟ یہ جو آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، ذکر فرمایا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ ذکر اللہ ایک بہت وسیع اس کا میدان ہے۔ تو ذکر اللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی جو کردار ادا کرتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جی، قرآن مجید ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ اکبر، کہ اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دل نصیحت کے محتاج ہے، تو قرآن بہترین ناصح ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن انسان اس طرح پڑھے کہ گویا میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہے، جیسے صحابہ پڑھا کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کا مصحف اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے تازہ اللہ کا پیغام انسانوں کے لیے ہے، پہلی کتابیں تو پہلے گزر چکی ہیں، اور پھر وہ اللہ کا کلام یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو دل میں اتارے۔ تو کہا کہ یہ تمہارے سینوں کی جتنی بیماری ہیں ان کی شفا اس قرآن مجید کے اندر ہے۔
اللہ اکبر۔ اور اس طرح لوگوں نے قرآن پڑھتے ہوئے بالکل اپنے دلوں کو صاف کیا اور اپنے دل کی بیماریوں کو دور کیا۔ ایک تو قرآن مجید ہے، اور اس کا ایک وصف دوسرے مقام پہ اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث۔ جی ظاہر ہے کہ ایک بہترین بات ہی کسی کے کا بول ہی کسی کے دل کو جو ہے وہ مطمئن کر سکتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کس کا بول بہتر ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نے سب سے اچھی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کی پھر وضاحت کی کتاباً متشابہاً مثانی، کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے مضمون ہم نے بار بار دہرائے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایک تو اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو ایک شروع میں تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اس کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، لیکن ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پڑھتے پڑھتے پھر ان کے جسم بھی ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، ملائم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد دیگر جتنے اذکار ہیں، جیسے اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس طرح نبی علیہ السلام پہ درود، یہ سارے اللہ کے نبی نے درود کے بارے میں جو فرمایا ہے ایک صحابی کو، جنہوں نے ایک تفصیلی حدیث ہے لیکن میں اس کا آخری ٹکڑا بیان کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا میں دعا کرتا ہوں اتنا وقت اور اتنا وقت آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں، یہ حدیث ہے۔ تو آپ نے یہی فرماتے گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم زیادہ پڑھ لو اور بہتر ہے، حتیٰ کہ انہوں نے آخر میں کہا اللہ کے نبی پھر وہ جو میری دعا کا وقت ہے نا، تو میں اس وقت میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا، صرف اور صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرتا رہوں گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تیرے جتنے فکر ہیں اللہ انہیں کافی ہو جائے گا، تجھے پھر ان کی فکر نہیں رہے گی، پھر اللہ وہ اپنے ذمے لے لے گا اور اللہ تیرے گناہ بھی بخش دے گا۔ ماشاءاللہ، اس طرح بے شمار اس طرح کی چیزیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا نا کہ ہمیں کیا دعائیں کرنی چاہیے، میرا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ میرے عمل میں بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو میرے دل کو سکون دیں، اطمینان دیں، کسی کے کام آنا چاہیے، نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یقینی بات ہے کہ دل جو ہے اگر وہ اپنی صحیح اصل فطرت پہ قائم ہو تو وہ نیکی سے ہی خوش ہوگا، یعنی وہ کام کر کے جس میں اللہ کی رضا ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے وہ کر کے وہ غمگین ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا نا کہ میں کس طرح پرکھوں کہ میں ایمان کی حالت میں ہوں یا ایمان کی کس لیول پہ ہوں؟ فرمایا جب تمہاری نیکی جو تم اللہ کے لیے کرو لیکن پھر تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، ماشاءاللہ، اور جب تمہاری برائی کوئی غلطی ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو تم اس سے پریشان ہو جاؤ کہ یہ کیوں مجھ سے ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، تو پھر وہ برائیاں کر کے سمجھتا ہے کہ شاید اس سے مجھے اطمینان ہوگا، حالانکہ اس سے نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پہ اپنی حوث تو پوری کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک واقعے کی طرف، جی کہ قرآن میں ہے سورہ المائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب انسانوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی جو سچا واقعہ سنا دو۔ تو اس میں انہوں نے قربانی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ 2 بھائی تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی، اور اس وقت یہ طریقہ تھا کہ قربانی جس کی قبول ہوتی تھی وہ ایک جگہ مقرر کر لیا کرتے تھے اپنی آبادی سے باہر، تو جو کچھ بھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہوتا تھا وہاں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، تو جو قربانی یا جو چیز اللہ کو صدقہ پسند ہوتا تھا وہ کھا جاتی تھی، تو یہ سب لوگوں کی نظر میں آ جاتا تھا کہ اس کی قربانی یا اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور دوسرا آگ آتی اور وہ گھوم پھر کے چلی جاتی تو پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی قربانی۔ تو ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، اس نے حسد میں کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس بھائی کو کہا جس کی قبول ہوئی تھی۔ تو دیکھیں اس کی سوچ کتنی مثبت تھی، اس نے کہا بھائی مجھے قتل کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں۔ اس کو یہ بھی نہیں کہا تو متقی نہیں ہے، گویا اس کو دعوت فکر دی اپنے اندر تقوی پیدا کر، اللہ کا خوف پیدا کر، اخلاص پیدا کر۔ تو لیکن اس نے بہرحال یہی کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر قتل کر بھی دیا تم نے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے بھی، میں اپنا دفاع بھی نہیں کروں گا،
میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سامنے سرخرو رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو بہرحال اس نے بالآخر اس کو قتل کر ہی دیا۔ تو قرآن میں دو اس کے نتیجے بیان ہوئے جی جو ہی قتل ہوا اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جی ایک تو وہ اس نے خسارے کا سودا کر لیا۔ یہ خسارہ اتنا خوفناک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا روئے زمین میں، ایک ہو، ہزاروں ہوں، لاکھوں، کروڑوں، تو قاتلوں کو تو ان کا گناہ ہوگا ہی، لیکن آدم کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس بدبخت نے سب سے پہلے یہ قتل جو ہے کیا ہے، جس نے دنیا کا سب سے پہلے قتل یہ کیا۔ خسارہ ہے۔ یہ خسارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش لے کے پھرتا رہا، کیونکہ یہ پہلی ایک مرڈر بھی تھا کہ یہ اس کو کرنا کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، اس نے زمین کھودی، تو اس طرح اس کو یہ سبق ملا کہ گویا زمین کھود کے تو میں اپنے بھائی کو اس میں دفن کر سکتا ہوں۔ دفن کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اب اس نے تو وقتی طور پہ یہ سمجھا تھا کہ یہ میری یعنی آنکھ کا روڑا ہے یا کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، پھر اس ندامت اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ تو گویا غلطی کرنا یہ انسان کے لیے ہمیشہ خسارے کا سبب ہے، اور نیک عمل کرنا ہی یہ انسان کے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی گفتگو میں ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا دل جو فطرت پہ قائم ہو، دل کی فطرت کیا ہے؟ قلب کی اصل فطرت کیا ہے؟ سافٹنس ہے، نیکی ہے، پاکیزگی ہے، کیا ہے؟ قرآن میں اللہ مالک الملک کا ارشاد گرامی ہے سورہ روم میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اپنے چہرے کو یعنی اپنا دل، اپنا جسم پورا اس سچے دین کی طرف سیدھا کر کے رکھو، ادھر ادھر نہ ہٹو، اور اللہ کی اس فطرت پہ قائم رہو جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کی ہے۔ اور اس کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی فطرت الاسلام، ہر بچہ چاہے وہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہو، کسی ملحد کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر، وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اب اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، کچھ بنا دیں، یہ اب ان کے اوپر ہے، اللہ اس کو فطرت سلیم پہ پیدا کرتے ہیں، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل فطرت یہ ہے، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو اطمینان قلب کے لیے کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے بچنا چاہیے، جس سے اطمینان جاتا رہتا ہے؟ ابھی تو ہم کرنے کے کام بتا رہے، کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہم دور رہیں جو ہمیں یہ نصیب ہوتا رہے اطمینان قلب؟ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہر نافرمانی کا کام، ہر وہ کام جو نافرمانی والا ہے، جی، اس سے انسان کا اطمینان چھن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مومن انسان جب اس سے گناہ ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ گر گئے، میں پہاڑ کے نیچے دب گیا ہوں، گناہ نہیں ہوا بلکہ میں پہاڑ کے نیچے دب گیا۔ اور جو منافق ہوتا ہے یعنی جو ایمان سے عاری ہوتا ہے نام کا، تو وہ تو یوں سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اس کو اڑا دیا، اڑاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو چیزیں ہیں، جب بھی انسان کو اس کا نفس ملامت کرے نا، وہ فوراً واپس آئے اور اصلاح کی طرف آئے اور اصلاح کا راستہ ڈھونڈے اور اس میں دیر نہ کرے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں، مثالیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100۔ اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، باغی ہوں، تو مجھے بہرحال نجات کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، چونکہ ظاہر ہے ایسے لوگوں کی سوسائٹی ایسی بری ہوتی ہے، بری سوسائٹی سے بچنا چاہیے، یہ بھی ہماری آج کے موضوع بحث ہے۔ تو اس نے عام لوگوں سے پوچھا جن کے بارے میں اس کو گمان تھا کہ یہ میری صحیح رہنمائی کریں گے کہ کوئی اچھا عالم بتائیں۔ تو لوگوں کی نظر میں ایک انسان نیک تو تھا، عابد تھا، فرما بردار تھا اللہ کا، لیکن وہ عالم نہیں تھا، مسائل کی گہرائیوں سے واقف نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جائیں۔ وہ گیا تو اس سے کہا کہ جاتی کہ مجھ سے یہ جرم ہوئے، 99 میں قتل کیے۔ اس نے کہا ایک قتل انسان کرے تو وہ دائمی جہنمی بن جاتا ہے، تم نے 99 قتل کیے اور تم پوچھ رہے توبہ، کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں سختی پیدا ہوگی، ظاہر ہے وہی شیطان نے اس کو مارا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے دل سے وہ احساس ابھی مٹا نہیں تھا، ختم نہیں تھا ہوا۔
وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، اس کے یعنی ان گناہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے کوئی اس علاقے کے صحیح عالم آدمی کا بتاؤ، تو انہوں نے پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جو بہت اچھا دین کا علم اور اس کی باریکیوں سے واقف تھا۔ اس کے پاس جا کے جب اس نے یہ اپنی پریشانی اور اپنی یہ بپتا سنائی تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ اور بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ ایک رب کا بندے کا اپنے رب سے معاملہ ہے، وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ نے کہا ہے کہ تم زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائے، تم میرے پاس آؤ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے، میں تمہارے سب گناہوں کو بخش دوں گا۔ جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن ساتھ ایک بات اس نے بتائی، نصیحت کی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں تو یہی دشمنیاں تم نے پالی ہوئی ہیں اور اس طرح کے لوگ تمہیں نظر آئیں گے، پھر تمہارے جذبات بھڑکیں گے، تم یہ علاقہ چھوڑ دو۔ گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی صحبت سوسائٹی کو اچھا کرو، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے نیک ہیں، نیک سیرت لوگ ہیں، وہاں گناہ نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کے تمہاری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ وہ ایک الگ پھر ہے کہ وہ گیا، راستے میں موت واقع ہو گئی، لیکن نیت نیک تھی، اللہ نے پھر اس کے اوپر کتنا کرم فرمایا، بخشش بھی ہو گئی، اس کو جنت بھی مل گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بھی اس کے دل میں یہ خیال آئے وہ فوراً توبہ کی طرف لگے۔ سر ایک چیز جو ابھی آپ نے اس طرف بات کری دی، میں اس کے سکون کی بات کر رہا ہوں، اطمینان کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا صرف نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے؟ ہم انہی میں بیٹھیں گے تو ہی ہمارے اندر سکون اترے گا یا اور بھی کوئی معاملہ؟ اور بھی معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے افضل لوگ کون ہیں؟ فرمایا انفعہم للناس۔ پھر کہا گیا کہ اعمال سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ تم کسی بھی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دو، اس کے دل کو خوش کر دو، اور بے شمار دنیا کے مسائل ہیں، لوگ دکھوں کے اندر، طرح طرح کے پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو ایک انسان اگر یہ ٹھان لے کہ مجھ سے جتنا ہو سکے تو میں اپنی حتی الوسع لوگوں کو خوشیاں ان میں بانٹوں، یہ ایک ایسا عمل ہے دیگر عبادات اور فرائض کے ساتھ ساتھ کہ یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور انسان بہت خیر و برکات سمیٹ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے حدیث پڑھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اتنا ان کا یہ عمل ہے اور اتنا وسیع ہے یہ۔ تو بہرحال ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سے اعمال پسند ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اور پھر ایک اور بات کی، انہوں نے کہا نظرت علی نفسی، میں نے اپنے لیے نظر مانی ہوئی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ میں مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کروں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ، اتنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ، وہ کتنے معاشرے میں ان کا کردار تھا مثبت، لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دو، ننگے کو لباس پہنا دو، قرض میں دبے ہوئے کہ قرض ادا کر دو، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو، اس کے علاج کا کچھ کر دو۔ یہ ساری چیزیں یہ بے شمار خیرات کے راستے ہیں۔ اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ایک واقعہ، ایک حقیقی واقعہ ہے، ایک یعنی عرب کے علاقے کا، کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا، تو اس کو چیسٹ کینسر ہو گیا، سینے کا۔ تو چونکہ وہ سرمایہ دار تھا، وسائل تھے، تو لوگوں نے اپنے علاقے کے جو اچھے اس کے یعنی ڈاکٹر تھے، معالج تھے، ان سے بھی رابطہ کیا۔ جب وہاں بات نہ بنی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی اور یہ وہ چلا گیا دوسرے ملکوں میں، جا کے اس نے چیک اپ کروائے، علاج کرواتا رہا، لیکن اس کی بیماری دن بدن بڑھتی رہی، حتیٰ کہ اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں اس بیماری سے بچ نہیں پاؤں گا اور تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا گویا میں زندہ رہ سکوں گا، تو کیوں میں یہاں اپنے وطن سے دور مروں، مجھے اب گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ گھر واپس آ گیا، اور یہ اتفاقاً یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور اس کا رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، تو لوگوں نے جب سنا کہ فلاں صاحب آ گئے ہیں، تو لوگ تیمارداری کے لیے جو جان پہچان کے تھے آنے لگے۔ تو انہی میں نا ایک اللہ کا بندہ آیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔
آپ بہت سخت تکلیف میں اذیت میں مبتلا ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اپنے گرد و پیش کوئی ایسی فیملی تلاش کریں جو انتہائی بے سر و سامانی اور بے بسی اور بے کسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہو، اس کی پوری دنیا ہی بدل دیں. آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو چند ٹکے دیں آئیں یا کچھ نہیں، اس کو مکمل بدل دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا، تلاش کیا. انہوں نے ایک مکان، ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے یتیم بچے تھے، اور جب اس نے دروازے پہ دستک دی تو بچے اس طرح آئے کہ بس ان کے جسم ننگے اور زرد رنگ بھوک کی وجہ سے، اور یعنی دیکھنے سے ترس آئے، اور وہ اس عورت میں بھی قسم پرسی کیفیت تھی. تو بہرحال اس سے اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ مستحق لوگ ہیں. تو اس نے جس طرح ہدایت کی تھی تاجر نے اپنے کارندوں کو کہ ان کو نا سب کچھ مہیا کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے راشن بھی، کپڑے بھی ہر طرح کے. عید بھی چونکہ قریب تھی، 2 دن کے بعد یعنی وہ عید بھی دستک دے رہی تھی، تو انہوں نے نا اس کے گھر کو بھی بدل دیا، کپڑے بھی اور رنگ بھی کر دیا، اور ہر چیز نئی لا دی. زندگی یکسر بدل گئی. اب جب وہ یہ کام ان کا مکمل ہوا نا تو عین عصر کا وقت تھا، اذانیں شروع ہوئیں. اب اس بیوہ نے ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار وہ رو رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ، جس طرح اس بندے نے ہماری اس تکلیف کو دور کی ہے، ہماری اس غم کو خوشی سے بدلا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے غم کو خوشی سے بدل دے، اور جب تک زندہ ہے اس کو کوئی تکلیف اس کو نہ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر وہ دعا کر رہی تھی، اور ابھی بندہ وہ اس کا ادھر ہی تھا ملازم. اس نے جسم کے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی کہ میں اٹھ سکتا ہوں. اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ ہنسنے لگ گیا، خوش ہو گیا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا. اتنے میں وہ اس کے وہ ملازم بھی آ گئے. انہوں نے دیکھ کے بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بیوہ نے یہ دعا کی تھی. اس نے کہا کس ٹائم کی تھی؟ اس نے کہا جب عصر کی اذان ہو رہی تھی. کہنے لگا اللہ کی قسم اسی وقت میرے اندر یہ تبدیلی، اللہ اکبر، اور اس کی بیماری بالکل ختم ہو گئی. اللہ نے اطمینان. یہ اطمینان ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیوٹیفل. سر دل تو چاہتا ہے کہ ایسی گفتگو جاری رہے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں، دین کے بارے میں جانتے رہیں، اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکیں. لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو ہمیں رخصت لینی ہوگی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود رہے شفیق الرحمان الوی صاحب عالم دین، اور گفتگو کر کے سر بہت اچھا لگا. پلیئر ہیونگ، تھینک یو ویری مچ. لے جی، پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی کہوں گا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر کو ہم پکڑ لیں، اور جو کہا گیا ہے ہمیں کتاب الہی میں، قرآن کریم میں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ہمارے دلوں میں اطمینان اترے گا، ہمارے آس پاس کے دلوں میں اطمینان اترے گا، اور ہم سے جڑے اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان اترے گا. یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.